نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے 16 تک کریں گے۔ یہاں پر تیسری کیٹیگری ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ شروع ہوتے ہی ہمیں قرآن کی انٹروڈکشن کے بعد 3 طرح کے لوگوں کا جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھیں گے، مینلی 3 کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ متقین ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے، کافرین ڈسکرائب کیے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ منافقین کی کیا نشانیاں ہیں۔ اور ایک بات جو بعد میں بتانا بھول جاؤں تو یہ کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم کسی اور کی طرف پوائنٹ کر کے کہیں کہ اچھا یہ میرا خیال ہے منافق ہے۔ یہ لیسن آپ پڑھنے کے بعد ایسا نہ آپ کے ذہن میں اور فرینڈز، دوست ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار، کزنز اس طرح سے آ رہے ہوں اور آپ کہیں کہ اچھا ہاں ان کی یہی ڈسکرائب ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ جو ڈسکرپشنز ہیں وہ اپنے جھانکنے کے لیے ہے، اپنے چیک کرنے کے لیے ہے کہ کیا میرے اندر یہ کچھ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ دوسروں کو بھول جائیں، یہ سوچیں کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے، مجھے اس سے جنت کیسے کمانی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ منافقین کے بارے میں جنرلی یہی ہے کہ یہ دوگلے یعنی ٹو فیسڈ ہوتے ہیں، اوروں کے سامنے الگ طریقے سے دوسروں کی ایک جنرل ڈیفینیشن ہے۔ باقی ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ عام طور پہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل میں ایمان نہیں ہوتا ان کے اندر، اور ڈفرینٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بتائی ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے کرو تو وہ کہتے نہیں یہ تو ہم اصلاح طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو وہ اب سیناریوز یہاں پہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ منہ سے کیا بولتے ہیں اور پیچھے سے ہنسی مذاق اڑانا مسلمانوں کا، وہ سارا کچھ ہے۔ تو ذہن میں تھرو آؤٹ یہ رکھیے کہ کیا میرے اندر یہ کوئی بات ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور ہیں لوگوں میں سے، مَن یقول جو کہتے ہیں، جن کا قول یہ ہے خاف و لام، کیا کہتے ہیں وہ؟ آمنا ہم ایمان لائے، حمزہ میم نون ہے، امان اس سے روٹ ہے، باللہ اللہ پر، اور نمبر 2 کس پر؟ وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر، یعنی وہ ڈے آف ججمنٹ پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ آخرت میں جواب دہی ہوگی۔ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات پر بلیو کرنا کہ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور جنت دوزخ یعنی پرماننٹ لائف ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو وہ کہتے تو ہیں اپنے منہوں سے، وما اور نہیں مگر نہیں، ہم وہ بھی مؤمنین وہ اصل میں ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا اوپینین ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہم شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ ایک کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ کہتے تو ہیں لیکن اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ وہ کرتے کیا ہے؟ یخادعون اللہ، خا دال عین، خدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اس کا جو اصل لٹرل میننگ ہے وہ یہ کہ جب ریگستان میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، ویسے وہ بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتے تھے نا تو وہاں پہ انہیں ہوتا تھا کہ لوگوں سے ملنا ہوگا، تو وہ جو جن کپڑے کے جن فولڈز میں مٹی لگ چکی ہوتی تھی اس کو پیچھے کر دیتے تھے، اور جو اندر والے فولڈز ہوتے تھے نا اپنے تھوپ کے، اپنی شالز کے، اس کو اوپر کر دیتے تھے تاکہ صاف ستھرے تھوڑے سے لگیں، پریزنٹیبل لگیں۔ تو اس کو خدا کہتے ہیں اس کام کو کرنے کو۔ تو یہ خدا کا مطلب پھر وہاں سے دھوکہ بھی ہے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ کس طرح؟ یہ کہہ کر کے ہم ایمان لائے اللہ پر بھی، آخرت پر بھی، اور سارا کچھ۔ والذین اور کس کو وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، یعنی جو مسلمان ہیں آلریڈی، وہ بھی نہ ہی ہم الاؤڈ ہیں یہ کہنا کہ یہ منافق ہے، اور نہ ہی ہر دفعہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میٹھی چپڑی باتیں اگر کوئی کرے گا اور بظاہر میں وہ نماز پڑھتا بھی نظر آئے گا تو
ہمارے اپنے اندر بھی یہ حرکت ہو سکتی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہوں، ہم بولتے بھی ہوں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چغلیاں لگا رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں باتیں ادھر سے ادھر پھیلا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں. تو اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما، اور نہیں، بلکہ نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، سوائے انفسہم، سوائے اپنی نفسوں کو، صرف اپنی نفسوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے، انہیں کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن میں خالی ان کے ہے کہ وہ دھوکہ دے پا رہے ہیں باقیوں کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. چلو انسانوں کو تو پھر بھی شاید دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. اور جو اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چاہے انہیں منافق کہیں یا نہیں کہیں، لیکن مطلب وہ وہیں پر ان کا ایمان ہی گڑبڑ ہو گیا کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو علیم نہیں سمجھتے، خبیر نہیں سمجھتے. تو شعور نہیں رکھتے. شین عین را، بال کو کہتے ہیں، بال کی کھال ہوتی ہے نا، ڈیٹیل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تو اتنی باریکی کو نہیں سمجھتے اس چیز کی کہ یہ اللہ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. پھر آیت نمبر 10 ہے فی قلوبہم مرض، فی میں، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور کیف جو ڈنڈی والا کیف ہوتا ہے، لامبا جو ہوتا ہے وہ ڈاگ کو، کتے کو کہتے ہیں. قوف لامبا گول کاف والا ہوتا ہے وہ دل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے صحیح سے پڑھنا بہت ضروری ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، مرض ہے، بیماری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں بیماری. اب یہ یہاں پہ کوئی فزیکل بیماری کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کو کوئی کارڈیک ڈیزیز ہے، دلوں میں بیماری ہے کہ ان کے دل میں ایمان بیٹھا نہیں ہے، جس نے امن نہیں لایا، پیس میں نہیں ہے ایمان کے ساتھ، اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا پورا کا پورا. تو اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، پس زادہم اللہ مرضا، زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے ان کے مرض میں. یہ تو ان کے دل کی بیماری ہے. اور فزادہم کا روٹ ہے زائی واو دال، زیادہ کا لفظ اسی سے ہے، زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو ان کے مرض میں. پھر وہ اور بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جس کے اندر پھر یہ ٹیڑھ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو چنتا جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دی ہے نا انسانوں کو، اب جیسے پودوں کو نہیں دیا، پودے اللہ تعالیٰ نے جس رنگ کے، جس طریقے سے، کون سا کتنا گرو ہوگا، کس طرح سے ہوگا. بہرحال یہ تو ساری کونی مطلب بات ہے کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہے کہ کون کس طرح سے کہاں رہے گا، اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہے، کھائے گا پیے گا کیا، بچے کیسے دے گا، وہ سب. اسی طرح انسان کی کچھ چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے جس طرح ایک پروگرام کے تحت بنائی ہے، لیکن حق ماننے نہ ماننے میں اسے فری ول دی ہے. تو اسے راستہ بتا دیا ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. لیکن اگر اس کے دل میں بیماری ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مزید غلط کام کرتا جائے گا، تو وہ بیماری اس کی بڑھتی جائے گی. جیسے کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جو گناہ کرنے سے کالا اس پہ دھبا لگتا ہے، اور مزید گناہ کرنے سے اور بھی وہ کالا ہوتا جاتا ہے. جب وہ پوری طرح کالا ہو جاتا ہے تو یعنی اس کی پوری شخصیت ختم ہو جاتی ہے، کالی خراب ہو جاتی ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. تو جب وہ اس طرح کے ہم آیات پڑھتے ہیں کہ اچھا برائی کو اچھائی سے ختم کرو، تو یعنی مطلب یہی ہے کہ وہ اسکار، وہ دھبا جو ہے نا، وہ اس سے صاف ہوتا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کے مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے عذاب کون سا؟ دردناک. اوپر ہم نے پڑھا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے کون سا عذاب ہوگا؟ عظیم، بہت بڑا. ان کے لیے کون سا ہوگا؟ دردناک، کیونکہ ان کے دھوکے سے بہت درد انسانوں کو ملتا ہے. کافر تو مطلب ایک بار کلیئر ہو جاتا ہے نا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اچھا یہ ایمان نہیں لاتا، اس کو ٹرسٹ نہیں کرنا، اس کو اس طرح سے. لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کو تو پھر وہ تو محفلوں میں بیٹھا بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہی بیٹھتے تھے، باتوں کو ٹوسٹ کر کے، چینج کر کے لوگوں کے آگے پیش کر دیتے تھے، باہر نکل کے مذاق اڑاتے تھے. ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت پین ملتا تھا، بہت درد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب ملے گا. بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، کانو یعنی کون سے ہے، تھے وہ، یکذبون، کیف زال با یعنی جھوٹ بولتے تھے. ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ملے گا. وہی بات ہے، جھوٹ بولنے کی ہی وجہ سے ان کو
کافی درد پہنچاتے ہیں وہ مسلمانوں کو، ان کے سیکرٹس آؤٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ساری تکلیف دہ باتیں ہیں نا۔ پھر آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیناریوز بتائیں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ چیز اس طرح سے کرو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ وہ ایذا اور جب قیلا قاف و لام سے ہے کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، ان کو کیا کہا جاتا ہے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فا سین دال اس کا روٹ ہے، تم فساد نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انما ہم بے شک ہم، نحنو ہم تو مصلحون صاد لام ہا صلح کرنے والے ہیں، ہم تو بلکہ اچھا پیس میکرز ہیں، ہم تو اچھی چیز کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں چیزوں کو، غلط چیزوں کو، یعنی اگر ادھر سے ادھر گوسپ پھیلائیں گی تو وہ کہیں گے نہیں ہم میں تو صحیح چیز کر رہی کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی ساس اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یا اس کی بہو کیسی باتیں کرتی ہے اس کے بارے میں، یا اس کی دوست نے پیچھے سے کیسی بات کہی، یا کسی کے بھی بارے میں غلط باتیں ادھر سے ادھر مس انڈرسٹینڈنگس پھیلانا لوگوں کے درمیان، اور نمازیں ہم ساری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے اوپر ہنسنا، کسی کے ساتھ کوئی برا مسئلہ ہو جائے تو کہنا کہ ہاں دیکھو نا یہ تو باتیں، ہمدردی نہ ہونا ان کے لیے، اندر سے اندر سے تنگ دلی ہونا دوسروں کے لیے۔ انسان یعنی دین میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے سراسر خیر خواہی ہے ہمارا دین۔ تو خیر خواہی کیسے ہوتی ہے، آپ فیل کریں دوسرے کے لیے تکلیف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، فساد کیا چیز ہوتی ہے، مسچف گڑبڑ کرنا، اور کوئی چیز کا پھٹنا بھی ہوتا ہے، جس طرح فجر اور بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے نا فجر میں، فساد بھی کسی چیز کا کرنا۔ تو فی الارضی زمین میں نہ پھیلاؤ، اچھا یہ تو اس طرح کے ہیں جو گھریلو چھوٹے لیول پہ اپنے انڈیویجولی انفرادی طور پر جو فساد پھیلانا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ہے۔ باقی فساد اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ شر پسندی لوگوں میں، جیسے کرپشن کافی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ اب خود کے پاس امیری ہے، مال ہے، پیسہ ہے، کوئی پاسپورٹ بنوانا ہے، کسی کو جاب پہ لگوانا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان چیزوں میں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ ایک فساد ہے، باقی لوگ پریشان حال گھومتے ہیں، مشکلات میں، مہنگائی میں گھومتے ہیں، اور ان کا کیا ہو پھر جو پہنچ سکتا ہے ہر کسی کو کرپشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، کہ چاہے پولیس والے کو پیسے کھلانے پڑ جائیں، چاہے وہ اگین کوئی سرٹیفکیٹ بنانا ہے، کوئی چیز بنانے ہے، پیسے کھلاؤ اور وہ کام، تو پھر پورا کا پورا معاشرہ کرپشن میں، فساد میں پھنس جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جلدی میں تھے اس لیے ہم نے یہ چیز، ایک راؤٹ ہے نا یہ ایکسپیڈائٹ کرنے کا، یعنی کہ یہ جو آفیشیل راؤٹ نہیں ہے، ایکسپیڈائٹ کے بھی آفیشیل راؤٹس ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر 12 میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب انہیں کیا کہا جاتا ہے، الا خبردار انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہ تو اصل میں مفسدون ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرماتے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو بالکل ان کی اتنی عادت پڑ گئی غلط طریقے سے کام کرنے کی، اپنی بری عادتوں کی اتنا نارملائز ہو گیا ان کے لیے کہ وہ اسی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ان کی ریئلائزیشن، شعور، سوچ سمجھ بالکل ماری گئی ہے۔ پھر 13 میں ہے وہ اذا اور جب ان سے کیا کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسے کہ آمن الناس جیسے یہ ایمان لانے والے ایمان لائے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو سے شروع ہے، یعنی سوال پوچھتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ سفہاء کا روٹ ہے سین فہا، جس کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، کم عقل۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت کول کراؤڈ بنا کے سمجھ کے گھومتے ہیں، تو انہیں جو ایمان لانے والے ہیں وہ بیوقوف لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید ٹیسٹ نہیں ہے، کہ کپڑے رنگ برنگے چھوٹے پہنے اور وہ اتنا بڑا لبادہ پہن کے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ انٹرویو دیں، چاہے وہ شادی میں جائیں، چاہے مطلب وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ان کی جو سادگی ہے اس کا مذاق اڑانا، اور ان کی نمازیں لمبی ہوتی ہیں تو اس کا مذاق اڑانا کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو پسماندہ سمجھنا یہ ان کا شعار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، الا خبردار انہم بے شک وہ، ہم السفہاء
وہی تو سفہا ہیں، وہی بیوقوف ہیں، وہ خود بیوقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ یعلمون کا روٹ ہے عین لام میم، یعنی انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی اصل میں بیوقوف ہیں اور وہی اصل میں علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، وَإِذَا، اور جب، لقو، لام قاف یا اس کی روٹ ہے جس کا مطلب ہے ملاقات کرنا، تو جب وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے۔ تو اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ، سوشلی کریکٹ رکھنے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ جیسے دوگلے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ اچھا ادھر بھی بنی رہے ہماری، ادھر بھی بنی رہے، ان سے بھی دوستی رہے، ان سے بھی دوستی رہے، یہاں پر بھی ہم اچھے مانے جائیں، وہاں پہ بھی اچھی مانے جائیں، اچھے سے بات کر کے، اور اس طرح مطلب، اور دل میں سوچنا کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور زندگی ہم اپنے حساب سے جی پا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس تھنکنگ میں بلیو کرتے ہیں کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم آخرت میں بلیو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ نہیں وہ بلیو کرتے آخرت میں، کیونکہ آخرت میں بلیو کرتے ہوتے تو انہیں اپنے ہر ایکشن کے وقت یہ ڈر لگ رہا ہوتا کہ مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس انسان کو یہ ڈر ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت میں بلیو ہی نہیں ہے، اس کا یہ کیسا بلیو ہے کہ اسے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ مجھے جواب میں کیا دوں گی اللہ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آیت نمبر 14 میں ہم سین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ہی طرح کے منافقین کو ملتے ہیں جن کو اللہ نے شیطان کہا ہے، ان کو ملتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ان کا دوگلاپن ظاہر کیا ہم پر۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے بہت زیادہ اندر ڈیپ ہے ایمان میں اپنے۔ اور اذا، جب، خلو، وہ خلو ہوتے ہیں یعنی اکیلے ہوتے ہیں، خالی کا لفظ بھی اسی سے ہے، تخلیہ کا بھی اسی سے ہے، خالام واؤ اس کا روٹ ہے، تو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا، طرف، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس۔ اللہ نے منافقین کو جنرلی شیطان کہا، کیونکہ اپنے ہی طرح کے لوگوں کے درمیان جب وہ ہوتے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کم، تمہارے، اور مزید کیا کہتے ہیں، انما، بے شک ہم، نحنو، ہم تو، مستہزئون، یعنی ہم تو ان کا استہزاء کرتے ہیں، ہا زائی حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، ان کی مطلب موک کر رہے ہیں ان کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، بلکہ اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ اللہ جو مسلمان کا ٹھٹا اڑائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غصے ہوتے ہیں ایسے لوگ پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ، اور مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یمدہم، میم دال دال، جس طرح عربی میں ہم سپارہ پڑھتے ہیں نا تو مدہ ہوتا ہے ایک چیز، جس حرف کے اوپر مدہ ہو کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے نا، مد ہوتا ہے، تو یمدہم، اور لمبا کر رہے ہیں ہم ان کے لیے، فی، میں، طغیانہم، ان کی طغیانی میں ان کا ٹائم لمبا کر رہے ہیں کہ مزید گناہ کماؤ، مزید گناہ کماتے جاؤ۔ طغیانی کیا ہوتی ہے، ریبیلین ہوتا ہے، ٹرانسگریشن، حد سے بڑھ جانے میں، بدتمیزی، گستاخی میں، غلطی میں۔ طغیانی یعنی جو اپنی باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو یمدہم، لمبا کر دیتے ہیں ان کا ٹائم، کہ کرتے جاؤ۔ یعمہون، مطلب وہ عین میم ہے، اور اندھے ہو کر وہ گھومتے رہیں اپنی طغیانی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں، ان کو کیوں لمبا کر دیتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ اللہ نے، جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی شیطان کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو منافقت سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو پھر ہم اندھوں کی طرح گھومنے دیتے ہیں اپنی، یعنی انہیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ ڈائریکشن کیا ہے۔ تو اگر ایسی شخصیت ہو کسی کی، یعنی ہماری خود کی، ہمیں چیک کرنی چاہیے کہ ہم ایک طرف تو لوگوں سے مل رہے ہیں، پھر اپنے دوستوں سے مل کر ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں،
اس کے ساتھ ایسے ہی رکھنا پڑتا ہے، نیا نیبر ہے یا کولیگ ہے، اب کیا کریں، مطلب ہے کہ میں ان کی طرح لوزر تو نہیں ہو جاؤں گی نا، لیکن یہ کہ تھوڑی الیک سلیک رکھنی پڑتی ہے، بھائی نیٹ ورکنگ بنانی پڑتی ہے، کیا کریں. تو اس طرح کے ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے سمجھتے ہیں وہی ساری باتیں کہ کسی کو دھوکہ دے پا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار اور اسمارٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کچھ نہیں رہتا انسان کے پاس ایسے بندے کے پاس. پھر آیت نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، ایسے لوگوں نے کیا کیا، یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا، یہ جو لفظ ہے اشتروا، شین را یا اس کی روٹ ہے، جو یہ عربی میں کچھ لفظ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اپوزٹ معنی، یعنی جیسے شین را یا کا میننگ خریدنا بھی ہے، بیچنا بھی ہے، لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ استعمال کہاں پہ سینٹنس میں ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جیسے ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالۃ، ضلالت کو، گمراہی کو، گم ہو جانے کو، دعاد لام لام، بھٹکنے کو، کیا بیچ کر، بالہدا، اپنی ہدایت کو بیچ دی. اب تھوڑا اس طرح سے امیجن کیجئے نا کہ یہ دونوں چیزیں ایک باکس ہے، ایک باکس میں ہدایت ہے اور ایک میں دلالہ. اچھی خاصی ان کے ہاتھ میں ہدایت تھی، وہ کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھنا آتی ہے، سب کچھ ہے، کور کرتے ہیں، لیکن باکس میں سب چیزیں ڈال دیں اپنی اور خرید لی اپنے لیے گمراہی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں. فما، پس نہیں، ربحت، رابحہ یعنی کوئی منافع ہوگا ان کو، کوئی منافع نہیں ہوگا ان کو، تجارتہم، ان کی تجارت کا، یعنی ٹریڈ کا، جو انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہے نا، تاجیم راہ ہے، یعنی جو بھی انہوں نے ایک چیز بیچ کے دوسری چیز لی، اس میں کوئی منافع نہیں ہوگا ان کو. وما کانوا، اور نہیں ہے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے. ہادالیہ سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ اگین میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ اس میں سے اپنے آپ کو چن چن کے دیکھیں کہ کہیں میرے اندر یاد ہوتی نہیں کہ میں غلطی کروں اور کوئی مجھے کریکٹ کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس نے مجھے کریکٹ کیوں کیا، میں تو صحیح کام کر رہی ہوں. اپنے آپ کو ضرور چیک کریں، کہیں پر بھی اپنے آپ کو ڈاؤٹ کریں کہ اگر میں ذرا سا بھی ادھر ہو گئی تو مزید میں طغیانی میں گم ہوتی جاؤں گی اور میں اندھی ہو کے گم ہو جاؤں گی، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے، وہ ہدایت نہیں رکھتے. تو شعور جاتا ہے، پھر علم چلا جاتا ہے جو ہوتا ہے، اور پھر ہدایت چلی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں اپنا تجزیہ کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیے. ایک پیاری سی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک لسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجی تھی، اور جس میں سارے جو اس زمانے کے منافق تھے، 70-80 تھے، ان کے نام بھیجے تھے، کیونکہ یہ ضروری ہو گیا تھا، بہت زیادہ تکلیف نقصان پہنچا رہے تھے اسلام کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی رکھنے والی تھی وہ لسٹ. لیکن جب صحابیوں کو پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بس آپ یہ چیک کر دیں کہ ہمارا نام تو نہیں ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں سوچا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو پوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں بہت شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافق تو نہیں کہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہیں کرو، شیطان وہیں آتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے. جیسے کہ اس کورس کے شروع میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ جیسے ہی ہم کوشش کرنے لگتے ہیں نا ایمان کی طرف بڑھنے کی، تو شیطان ذرا زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور جو بالکل ہی گمراہ ہو جائے تو پھر شیطان کو اس کے کوئی ایکشن کے لیے کوئی چیز اتنی رہ نہیں جاتی نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہمارے پر رحمت ہے کہ اگر ہمیں اس طرح کے کوئی خیالات آتے ہیں تو اللہ نے ہمیں تسلی دی ہے اس حدیث کے تھرو، کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے پاس ایمان ہے، تبھی ہمیں شیطان دے رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان سے اتنے خوش ہو جائیں کہ تقویٰ کو پہنچے ہی نہ، اور ہم کہیں غلطی میں ہی رہ جائیں اور ہم اپنے آپ کو نکال ہی نہ سکیں اپنی ہپوکریسی سے. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ توڑتا ہے، یعنی وفا نہیں کرتا، اور جب اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے یعنی تو وہ بے ایمانی کرتا ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہی والی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ کسی سے بحث میں پڑ جاتا ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ لڑنے جھگڑنے اور بدتمیزی اور بری زبان یعنی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے.
تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے، ہپوکریسی سے بچا کے رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔